کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، تو کوئی کہتا چلو رسول تو آخری ہیں، ان کے بعد رسول تو کوئی نہیں ہو سکتا، نبی تو ہو سکتا، کیونکہ انہیں آخری رسول کہا جا رہا ہے، آخری نبی تو نہیں کہا جا رہا، تو رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ رسول ہونے کی نفی سے نبی کی نفی نہ ہوتی تو اللہ نے نیچے سے نفی کی کہ جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کیسے ہو سکے گا۔ اس بنیاد پر خاتم النبیین کہا کہ یہ آخری نبی ہے۔ جب نبی کی نفی ہو گئی تو رسول تو ہوتا ہی تب ہے جب پہلے نبی ہوتا ہے، جب نبی کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر رسول تو بطری کی اولا نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ آخری رسول ہے تو پھر کہا جاتا رسول آخری ہے، نبی تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو پھر نبوت کے دروازے میں کوئی گنجائش رہ جاتی بند ہونے میں، اور خالق کائنات کو مطلوب یہ ہے کہ اس کا مکمل طور پر بند ہونا بیان کیا جائے۔ تو اللہ نے کے اسلوب کی حکمت یہ ہے، اب دیکھو ہر لفظ میں کتنی حکمتیں ہیں، اور رب کا قرآن کتنا میٹھا ہے اور کتنا علوم کا خزینہ ہے، اور کتنی لاجک اور منطق کے ساتھ عقلی طور پر اس نے حقیقتوں کو واضح کر دیا ہے۔ فرمایا پہلے بیان کیا تو وہاں لفظ رسول بولا کہ آخری سٹیٹس تو رسالت والا ہے، اور پھر ختم نبوت کے لحاظ سے شان اس میں تھی کہ سرے سے نبی کی نفی کر دی جائے تاکہ رسول کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکے، کیونکہ اگر رسول کی نفی کر دی جائے گی تو نبی کی کوئی گنجائش ڈھونڈتا پھرے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد جب نبی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا تو رسول تو بالکل کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ نبی کی بھی نفی سے رسول کی نفی ہو گئی، مگر رسول کی نفی سے نبی ہر نبی کی نفی جو ہے وہ کامل نہ ہوتی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے خاتم النبیین فرما کے جامع طور پر نبوت اور ختم نبوت کا بیان فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر فرما خاتم النبیین، خاتم کا لفظ ہے، ایک ہوتا ہے خاتم، وہ بھی لفظ دوسری جگہ بولا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر سب سے فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ شان دی ہے، ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، مجھے رب نے فاتح بنایا اور مجھے رب نے خاتم بنایا، فاعل کے وزن پر۔ ساری تعریفیں اس رب کی ہے جس نے مجھے فاتح بنایا اور جس نے مجھے خاتم بنایا۔ یہ تقریر ہے اقصی کی مسجد کی معراج کی رات نبیوں کے جلسے میں جو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، ساری تعریفیں اس رب کی ہے جس نے مجھے کھولنے والا بھی بنایا، بند کرنے والا بھی بنایا۔ اب بظاہر متضاد چیزیں ہیں کہ کھولنے والا اور ہوتا ہے، بند کرنے والا اور ہوتا ہے، تو مطلب کیا بنا؟ فرمایا 2 جدا جدا چیزوں کی بات ہو رہی ہے، اگر ایک ہی چیز ہے تو پھر اس کے لحاظ سے تعارض آ سکتا ہے، جہاں 2 جدا جدا چیزوں کے لحاظ سے مجھے فاتح بھی بنایا، مجھے خاتم بھی بنایا، فاتح ہوں میں کھولنے والا ہوں کس کا؟ جنت کے دروازے کا، اور میں بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کا۔ اب فاتح بھی ہے خاتم بھی ہے، تو یہاں پر خاتم لفظ نہیں، یہاں خاتم ہے، لیکن جو آیت کریمہ میں ہے وہ ہے خاتم النبیین، لفظ خاتم۔ تو خاتم اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ما یختم بہ، جس کے ساتھ مور لگائی جائے۔ اب دیکھو جس طرح وہ ڈاک جب سیل پیک کرتے ہیں بند کر کے اوپر مور لگا دی جاتی ہے تاکہ اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکلے، باہر سے کوئی چیز اندر نہ جائے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ انداز اپنی مخلوق کو عطا کیا اور انسان کو دیا۔ فرما وہ نبوت کی امانت کا سلسلہ جاری تھا اور نبی پیدا کیے جا رہے تھے، یہاں تک یہ نبی جو ہیں ان کو میں نے بحیثیت خاتم پیدا کر دیا ہے کہ ساری نبوت کو رکھ کر ان کے ذریعے سے مور لگا دی ہے، اندر سے کوئی چیز باہر نہ جا سکے، باہر سے کوئی چیز اندر نہ داخل ہو سکے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم کہا گیا، اور خاتم کے لحاظ سے آپ کی یہ عظمت بیان کر دی گئی کہ آپ سے رب ذوالجلال نے آپ کو بھیج کر آپ کی ذات کے ذریعے سے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اب کسی کو نبوت نہیں مل سکے گی، اور یہ نبوت حتمی آخری ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے پہلے نبیوں کی نبوت کو بھی حفاظت عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے سیل پیک
یہ ہے خاتم ما یختم بھی، کہ جن سے پہلے نبیوں کی نبوت بھی محفوظ ہو گئی ہے. چونکہ اگر یہ جو ختم ہے مور نہ لگتی تو پہلے نبیوں کی نبوت بھی محفوظ نہ رہتی. کیوں؟ معاذ اللہ کوئی بگھوڑا پیدا ہو جاتا نبوت کا دعویٰ کر کے، کہتا وہ فلاں جو موسیٰ عیسیٰ کا ذکر ہے وہ نبی نہیں تھے، میں چونکہ نیا آیا ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو اس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے جو نبی ہیں ان کی نبوت پر بعد والا کوئی آ کے اپنی طرف سے حملے کر سکتا تھا. تو خالق کائنات نے فرمایا یہ آخری نبی ہیں جنہوں نے بتایا ہے تمہیں جیسے تم پر میرا عدم لازم ہے ایسے پہلے نبیوں کا بھی عدم لازم ہے. انہوں نے تمہیں ان کی شانیں بیان کر دی ہیں اور پہلی جو نبوتیں تھی ان پر حفاظت کا پہرا لگا دیا ہے کہ جیسے مجھ میں عیب ڈھونڈنا تمہارے لیے ناجائز ہے ایسے پہلے نبیوں میں عیب تلاش کرنا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. تو اس بنیاد پر خاتم کا کمال ہے کہ اس خاتم، اس مہر نے اس انداز میں کردار ادا کیا ہے کہ جتنی نبوت کی دولت اور امانت تھی اس پر پہرا دیا ہے اور کوئی چور اب نبوت کے خزانے کی طرف بڑھ نہیں سکے گا، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس خزانے پر مہر لگا دی ہے. اب یہاں پر اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا گفتان مانا خاتم النبیین آس کہ رب العزت نبوت ہما انبیاء جمع کرد وہ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را مادن آ کرد کہ اللہ نے سارے نبیوں کی نبوت جمع کی اور اس کو نبی علیہ السلام کے دل میں اکٹھا کر دیا. مادن سرکار کا دل بنا دیا اور سارے نبیوں کی نبوت اس میں رکھ دی. بمور بآن ہاد اور اس پہ رب نے مور لگا دی تا ہیچ دشمن بموز نبوت را نہ یاف تاکہ کوئی دشمن نبوت کے خزانے کی طرف پہنچ نہ سکے. اس انداز میں رب ذوالجلال نے خاتم بنایا ما یختم بھی، جس سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ظاہر ہوئی. اپنی نبوت تو اپنی نبوت رہی، آپ وہ ہیں جنہوں نے پہلی نبوتوں کو بھی ایک حفاظت کا کردار عطا فرمایا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دنیا میں آمد ہے مرزائی اس سے دلیل پکڑنا چاہتے ہیں. تو یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت میں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے مل چکی ہے، وہ اپنی نبوت کا زمانہ گزار چکے ہیں. اب قرب قیامت میں جب وہ آئیں گے بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی ترویج کرنے کے لیے آئیں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے آئیں گے. لہذا ان کے آنے سے کوئی مرزا قادیانی کے دروازے نہیں کھول سکتا کیونکہ انہیں نبوت پہلے مل چکی ہے، وہ دنیا میں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اب ان کا آنا اسی حیثیت میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے اس دین کی تنفیذ کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نافذ کریں گے. جہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو اس وقت وہی لاگو کریں گے، آج وہ اس شریعت میں موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر جزیہ کا حکم ہے، آج رائج جزیہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اس وقت وہ جزیہ ختم کر دیں گے. مطلب کیا؟ آج ایک شخص جو کلمہ نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں ذمہ بن جاتا ہوں تو شریعت کہے گی ٹھیک ہے تم ہماری حکومت کو تسلیم کرو، ہمیں جزیہ دو اور تمہاری حفاظت کی جائے گی، سر نہیں کاٹا جائے گا. اب اسلام اور سر کاٹنے کے درمیان ایک جزیہ والا ایک مرحلہ ہے. تین چیزیں ہیں، ایک ہے کلمہ پڑھو، دوسرا اگر نہیں پڑھتے تو سر تمہارا اتارتے ہیں. اب کلمے کے بعد دوسری پوزیشن سر اتارنے کی نہیں، درمیان میں جزیہ کی بھی ہے کہ تم دین ہمارا عقیدہ نہیں مانتے تو تم ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، اگر ہمارا ہوگا تم جزیہ دو گے، ذلیل ہو کے اپنی زندگی بسر کرتے رہو گے. یہ کب تک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، حضرت امام مہدی کے آنے تک. وہاں جب وہ آ جائیں گے تو پھر جزیہ کا حکم نہیں ہوگا، صرف یہ ہے یا کلمہ پڑھو یا پھر سر اتارا جائے. اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ دیکھو اس وقت